بسم اللہ الرحمن الرحیم ونجیناہ ولوطا الی الارض التی بارکنا فیہا صدق اللہ العظیم۔ پہلے بھی اس پر گفتگو کی، پہلے بھی ویڈیو بنائی، لیکن مختصر سی ویڈیو بنانی ہے، مقصد پیغام دینا ہے، بات واضح کرنی ہے، بات بتانا ہے کہ ہمارے نوجوان، ہمارے ینگسٹر، ہمارے بھائی آج کل قدس کو نہیں جانتے، مسجد اقصیٰ کو بہت کم جانتے ہیں، بیت المقدس کو بہت کم جانتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تاریخ نہیں جانتے، باقی تو معلوم ہے، سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں، لیکن تاریخ نہیں جانتے کہ یہ کون سی مسجد ہے، یہ کیا ہے، اتنی اہمیت کیوں دی جاتی ہے، مسئلہ فلسطین کیا ہے، فلسطین کتنی اہمیت کا حامل ہے، پوری دنیا میں مسلمانوں کے دل اس جگہ کے لیے کیوں دھڑکتے ہیں، یہاں پر جو ہمارے بھائی رہتے ہیں ان کے ساتھ ہماری دعائیں کیوں ہیں، ہم ان کے ساتھ اپنی اظہار یکجہتی کیوں کرتے ہیں، پاکستان میں بھی دیگر ممالک میں بھی جو مسلمان ہیں وہ ان کے ساتھ اظہار محبت کرتے ہیں، یہ کیوں کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلے فلسطین جو ہے یہ انبیاء علیہ السلام کا مسکن ہے، یہاں پر انبیاء علیہ السلام رہے، ان کی یہ جائے رہائش ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ پہلی مسجد زمین پر کون سی بنی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام۔ ثم آئی، پھر اس کے بعد کون سی بنی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصیٰ۔ پھر ان کے درمیان فاصلہ کتنا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال۔ اب ان کی طرف سفر کرنے کا بھی کی فضیلت بھی ہے، حکم بھی ہے، جیسے مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصیٰ، ان تینوں مساجد کی طرف انسان سفر کرتا ہے تو اس کو فضیلت بھی حاصل ہوتی ہے۔ ایک نماز بندہ مسجد اقصیٰ میں پڑھتا ہے، 500 کا اجر ملتا ہے، 500 نمازوں کا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائے ہجرت بھی یہی ہے کہ وہ اس کی طرف ہجرت کر کے گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو جب ہلاک کیا گیا، اس کے بعد انہوں نے جو ہجرت کی وہ بھی یہی جگہ ہے فلسطین، یہاں پر وہ ہجرت کر کے آئے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کا محراب بھی یہی ہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں آپ نے ضرور پڑھا ہوگا، سنا ہوگا۔ اسی طرح یہاں حضرت مریم کے لیے کھانا آتا تھا، قرآن مجید میں ہے یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ کہاں سے آیا، قالت ھو من عند اللہ، تو یہی وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت مریم کے لیے کھانا آتا تھا۔ اور حضرت مریم کے ہاں ولادت بھی اسی سرزمین پر ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو پیدا ہوئے وہ بھی اسی سرزمین پر ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت بھی یہاں پر رہی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت بھی اسی علاقے میں تھی، بڑی مضبوط حکومت۔ اسی طرح جو چونٹی کا واقعہ آیا، چونٹی کا نمل، سورہ نمل بھی ہے قرآن مجید میں، جو چونٹی کا واقعہ ہے وہ بھی وادی اسقلان میں آیا، تو وہ بھی یہی ہے، وادی نمل بھی کہتے ہیں اسے۔ پھر فلسطین جو ہے یہ بیت المقدس یہاں پر ہے، تو یہ قبلہ اول ہے مسلمانوں کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر گئے مدینہ منورہ، 16 یا 17 ماہ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ پھر اس کے بعد حکم آیا، عین نماز کے دوران حکم آیا، بعض اقوال کے مطابق عصر کی نماز ہو رہی تھی، 2 رکعتیں پڑھا لی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ موڑا اور نمازیوں کے درمیان سے ان کو چیرتے ہوئے بیت اللہ کی طرف رخ کر لیا، اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی اسی طرف اپنا رخ موڑ لیا، اور مدینہ منورہ میں اب بھی وہ مسجد قبلتین موجود ہے۔ اسی طرح اس کی آزادی کے لیے جنگیں لڑی گئی ہیں، صحابہ کرام نے بڑی بڑی جنگیں لڑی ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمان میں، معیت میں، جہاں پر رومیوں سے جنگیں لڑی ہیں، 500 صحابہ کرام یہاں پر شہید ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود آئے تھے اس کی فتح کے لیے، اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی 11 سال چھاپا مار جنگ اس قبلے کے لیے لڑتے رہے کہ اس پر غیروں کا قبضہ ہو گیا تو خطرہ ہے کہ اگلا منصوبہ مکہ مدینہ ہے جو ان کے مقاصد میں شامل ہے۔ اسی لیے یہاں پر جو جنگ ہو رہی ہے اسے معمولی نہ سمجھا جائے، بلکہ جو یہاں پر جنگ لڑ رہے ہیں، جو ہمارے مجاہدین ہیں، وہ ان کے ساتھ ہمارے دل دھڑکتے ہیں، جو بھائی ہمارے وہاں پر رہتے ہیں ان کے ساتھ ہمارے دل دھڑکتے ہیں، اور ہماری دعائیں ان کے ساتھ شامل ہیں۔ انسان کو جو بھی ہو جائے ان کے ساتھ مدد کرنی چاہیے، ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے کہ جو مسلمان وہاں پر لڑ رہے ہیں وہ بڑی جواں مردی سے لڑ رہے ہیں، اور ان کی فتح کے لیے انسان دعا کرے۔ تو یہ مختصر سی ایک ویڈیو ڈاکومنٹری تھی جس میں یہ بتایا گیا کہ مسجد اقصیٰ فلسطین یہ ہمارے لیے کیوں اتنا اہم ہے، کیوں اس کو مسلمان زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ وہ فلسطین کو آزادی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔